بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کے 3 ادوار متعین ہیں، یعنی انسانی زندگی کو پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک اور مرنے تک عام طور سے 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور تو ہے بچپن کا، جو حصول تعلیم کا بھی دور ہے، اس میں بنیاد پڑ جاتی ہے حصول تعلیم کی، اور پھر ٹین ایج سے 30-35 سال تک کی عمر کا جوانی کا دور، اور پھر آخر میں تیسرا دور ہوتا ہے بڑھاپے کا، کہ آدمی کی گھٹتی جاتی ہے اور وہ پھر اپنے آخری وقت کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں یہاں عرض کروں گا بتاؤں گا وہ یہ نہیں کہ آپ کے لیے ان میں کوئی نئی بات ہوگی آپ جانتے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو عیسائیوں سے وابستگی کے آغاز ہی میں آپ کے علم میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان 3 ادوار میں سب سے اہم دور ہوتا ہے جوانی کا، ٹین ایج سے شروع ہوتا ہے، اور اسی میں آدمی ایک فرد اپنا کیریئر بناتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، شادی بیاہ کا معاملہ بھی اسی دور میں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دور سب سے اہم دور ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس دور میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ اس کی یہ بنیاد ہوتی ہے آنے والے دور کی، کہ اس کی زندگی کا تیسرا حصہ کیسے گزرے گا۔ یہی نہیں، فرد کی بات ہی نہیں بلکہ اجتماعیت کا بھی یہی ہے کہ اس کی ملت جس کا بار بار یہاں ذکر آیا، اس کی قوم، وہ اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو عزیزو، اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت اسلامی ہند نے اپنے طلبہ اور نوجوانوں کی تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی نیا آئیڈیا تھا یا اس وقت کوئی تنظیم تھی، نہیں، خود تحریک اسلامی کی، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور نوجوانوں کی مختلف تنظیمیں مقامی نوعیت کی اپنے اپنے مقام پہ کام کر رہی تھی۔ طلبہ تنظیم اسلامی کا پیار اور بھی بہت سارے تھے، آندھرا پردیش میں تھے، مہاراشٹر میں، لیکن پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایک تنظیم ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ کچھ ہمارے نوجوان دوستوں نے ایک تنظیم تو بنا لی تھی، لیکن اس میں کچھ اقدامات اور کچھ باتیں ایسی آتی رہی کہ جماعت اسلامی ہند نے ان سے برت کا اعلان کر کے اپنی تنظیم بنانے کی ضرورت محسوس کی، اور پھر بنائی SIU آف انڈیا، اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا۔ تو جماعت کا یہ فیصلہ کسی وقتی ضرورت کے تحت نہیں تھا، اور نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا کہ اس کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کئی 100 سال کی تاریخ ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعثت نبوی سے پہلے کی، یعنی 1500 سال کی تاریخ، اس کا مطالعہ، اس کا تجزیہ، یہ سب کا نچوڑ ہے SIU آف انڈیا۔ تمام دنیا میں جتنے بھی انقلابات جس نظریے کی بنیاد پر بھی آئے ہیں وہ سب اسی جنریشن کے ذریعے آئے ہیں، یا بنیاد یہیں سے پڑی۔ انقلاب فرانس کو آپ جانتے ہیں، بہت مشہور ہے، دنیا کا بہت مشہور واقعہ ہے انقلاب فرانس کا انقلاب۔ تو جب اس کا آغاز ہوا تو اس میں نوجوان ہی تھے، کارل مارکس کے اشتراکی کمیونزم کے انقلاب کو آپ جانتے ہیں۔ کارل مارکس
عمری سے یہ سوچا کرتے تھے کہ یہاں پر معیشت کی تقسیم، مال کی تقسیم کا نظام غلط ہے بادشاہت کی وجہ سے، اسے بدلنا چاہیے اور جمہور کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایران کا انقلاب، ایران کے انقلاب سے کسی کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اسلامی انقلاب کہیں یا نہ کہیں، یہ کیا تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایران کا انقلاب قرآن کی بنیاد پر برپا ہوا تھا، اور یہ دنیا کا پہلا وہ انقلاب تھا جو ایک تیسرے نظریے کی بنیاد پر برپا ہوا، یعنی دو پہلے نظریات کام کرتے تھے اور انہی کی بنیاد پر انقلابات آیا کرتے تھے۔ ایک تو تھا وہی کارل مارکس کا فلسفہ اشتراکیت کا، مال کی تقسیم کا، اور اس کی بنیاد پر تختے لوٹ دیے جاتے تھے، حکومتوں پر قبضے کر لیے جاتے تھے تشدد کے ذریعے۔ ایک انقلاب ہوتا تھا، اور ایک انقلاب آتا تھا سرمایہ داری کی بنیاد پر، کہ سرمایہ دار یا پیسے والے یا دولت مند لوگ اپنے پیسے کی بنیاد پر تبدیلیاں لاتے تھے۔ یہ دو نظریات تھے جو اس سے پہلے کسی بھی انقلاب کی بنیاد بنا کرتے تھے۔ ویسے تو محلہ کی سازشیں بھی ہوتی تھی، بادشاہ قتل کر کے اس کی جگہ دوسرا کوئی وہ جگہ حاصل کر لیتا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن عموماً یہی دو بنیادیں ہوتی تھیں نظریاتی انقلاب کی۔ تو اس میں ایران کا جو انقلاب آیا ہے قرآن کی بنیاد پر آیا، اور دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ نظریہ سرمایہ داری اور نظریہ اشتراکیت کے علاوہ بھی ایک تیسری قوت ہے دنیا میں جس کی بنیاد پر انقلاب آ سکتا ہے، بڑی سے بڑی ظالم قوت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تو وہ انقلاب آیا کیسے؟ اس میں بھی نوجوان ہی شامل تھے، نوجوانوں ہی کی تحریک تھی۔ امام خمینی اس کے رہنما سمجھے جاتے ہیں، اور یقیناً وہ تھے، لیکن ان کے پیچھے جو قوت تھی تبدیلی لانے والی قوت، وہ نوجوانوں کی تھی۔ اس زمان شاہ کے زمانے میں بڑی پابندیاں تھیں، اسلام کا نام اجتماعی زندگی میں نہیں لیا جا سکتا تھا، اور یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ اسٹیٹ کی بنیاد اسلام پر ہو، یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ چوری چھپے لٹریچر کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے اجتماعات کے ذریعے لوگ تبدیلیوں پر غور کرتے تھے، اور پوری کی پوری قوت نوجوانوں کی، آپ کے ہوں گے نوجوانوں، تو وہ لیکن سب سے بڑی مثال جو نوجوانوں کی کوششوں کی، نوجوانوں کے خیالات کی ہمیں ملتی ہے، وہ ملتی ہے حلف الفضول سے۔ حلف الفضول ایک معاہدہ تھا، اور یہ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے واقع ہوا تھا مکے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ حج کرتے تھے، حج کا رواج پہلے سے تھا، اس وقت کسی اور طریقے سے کیا جاتا تھا، تو اس میں لوگ حاجیوں کو، زائرین کو لوٹ لیا کرتے تھے، بدو ان کو کنگال بنا دیا کرتے تھے، یا پھر بے ایمانی بہت تھی، بددیانتی، کھاتے پیتے لوگوں کے دشمن ہو جاتے تھے، تو یہ زیادتیاں ہوا کرتی تھی۔ تو کچھ نوجوانوں کو توفیق ہوئی، ان میں سے اسی سوسائٹی میں سے جس میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، یہ توفیق ہوئی کہ بھئی ہمیں یہ چیز بند کرنی چاہیے، یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں لوگ دور دور سے آتے ہیں اور لوگ ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو نوجوانوں کا ایک گروپ بنا، اور اس وقت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، یعنی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت تک، لیکن آپ کا کردار بڑا عظیم تھا جس سے ہم سب واقف ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی آپ کو پیغمبری تو ملی 40 سال کی عمر، لیکن اس سے پہلے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک پہنچنے تک آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ تھی. تو یہ کیوں کر ہو سکتا تھا کہ آپ اس سے الگ ہوتے؟ چنانچہ آپ اس گروپ میں شامل ہو گئے، اس معاہدے میں جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے، اور پھر وہ کام کرنے لگے جس کا ان نوجوانوں نے عزم کیا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی مسافر کو لٹنے نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو وہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تاریخ کہ اس کے بعد پھر حضور کے زمانے میں حضور نے خود نوجوانوں سے بہت کام لیا، اور آپ کے صحابہ میں بہت سے نوجوان تھے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ کے نام ہم سنتے یہ سب نوعمر تھے، نوجوان تھے. اس کے بعد پھر جماعت اسلامی نے مختلف اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کیا، حالات کا جائزہ لیا، اور اس نتیجے پر پہنچی کہ ہمیں اپنی ایک تنظیم قائم کرنی چاہیے، کیونکہ تبدیلی لانے والی تنظیم یہی ہوگی. تو یہ عیسائیوں بہت سوچ سمجھ کر، بہت غور فکر کے بعد اور مستقبل کو سامنے رکھ کر قائم کی گئی ہے. اس کا بالکل ابتدائی نمونہ ہم نے خود دیکھا ہے. عیسائیوں آف انڈیا 1982 میں قائم ہوئی، اور اس کے 2 سال بعد یا 3 سال بعد 1986 میں اس کی آل انڈیا کانفرنس ہوئی بنگلور میں عیسائی آف انڈیا کی آل انڈیا کانفرنس ہوئی. بہت بڑی کانفرنس تھی، بہت بڑے میدان میں ہوئی تھی، اور وہاں یہ بڑے بڑے لیڈروں کو نوجوانوں نے جمع کیا تھا. جعفر صاحب اس وقت اشفاق صاحب اس کے صدر تھے، دوسرے صدر. پہلے صدر محمد جعفر صاحب تھے، اس کے بعد اشفاق صاحب تھے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ بہت بڑی ان کے اندازے سے زیادہ لوگ پہنچ گئے تھے وہاں. اس میں جماعت کے لوگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، اور زیادہ عمر کے لوگ بھی تھے. بہت بڑی عالیشان کانفرنس تھی. پہلا دن بہت خیریت سے گزرا، دن بھر کاروائی ہوتی رہی، رات میں بھی کاروائی ہوتی رہی. 1 بجے جا کے پہلے دن کی کاروائی اپنی رات 1 بجے. اس کے بعد اتنی شدید بارش ہوئی، طوفانی بارش، کہ سب درم برہم ہو گیا. جو انتظامات کیے تھے، بہت بڑے ٹھیکیدار کو لاکھوں روپے دیے تھے اس زمانے میں، وہ سب تتر بتر ہو گیا معاملہ. اور ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ اب یہ کانفرنس آگے نہیں ہوگی، کیونکہ اس نظم کو دوبارہ منظم کرنا اور اتنا بڑا اسٹیج بنانا، یہ سب اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو جن کا پروگرام دوسری رات کو تھا مہمانوں کا، وہ تک مایوسی کا اظہار کرنے لگے. ڈاکٹر طاہر محمود صاحب بھی تھے، انہوں نے ابراہیم سلیمان سیٹھ تھے، انڈین یونین مسلم لیگ کے صدر، اور ایسی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. تو وہ کہے کہ بھائی ہمارا تو اب ہو نہیں سکتا، لیکن ان کو بتایا جا رہا تھا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کہ اللہ کی آزمائش ہے، آپ دیکھیں. لیکن دوسری شام لوگوں نے دیکھا جب کاروائی شروع ہوئی تو وہی نظم، انتظامات کا وہی عالم، وہی سلیقہ، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں. اولے باری ہوتی، اولے بھی پڑے تھے، اور وہ ایک عجیب عالم تھا. اور دوسرے دن کچھ بھی نہیں، بہت اسموتھلی، بہت آرام سے پوری کاروائی ہوتی رہی. اور جتنے مقررین تھے ان نے سب نے اس کا اعتراف کیا کہ بھئی نوجوانوں کے تیور تو ہم نے دیکھ لیے. یہ جماعت اسلامی نے اپنے نوجوانوں اور طالب علموں کی جو تنظیم بنائی ہے،
اس کے تو پاؤں اس کے پالنے میں نظر آ گئے کہ یہ اور انتظام جو دوبارہ کیا تھا اس میں نوجوان ہی لگے ہوئے تھے، نوجوانوں ہی کا کارنامہ تھا، وہ ٹھیکیدار کے کنٹریکٹر کے آدمی بھی تھے اور لوگوں نے بھی کام کیا، لیکن 90% حصہ اس کا نوجوانوں نے کی۔ ان نوجوانوں نے جو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے وہاں جمع ہوئے، تو اس کا اندازہ ایسائیوں کی کارکردگی کا، اس کے نوجوانوں کی صلاحیت کا اس سے بہو بھی ہو گیا تھا، اور سب نے پریس گیلری بھی قائم تھی، وہاں میڈیا کے لوگ بھی آئے تھے۔ یہ جب الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا، پریس ہی تھا، پریس کانفرنس، پریس میڈیا ہی کہا جاتا تھا، تو ان سب نے بھی اعتراف کیا کہ ایسی کانفرنس ہم نے نہیں دیکھی کہ جس کا ایک دن پہلے سب کچھ ختم ہو چکا ہو اور دوسرے دن کانفرنس اسی انداز میں ہو رہی ہے۔ تو یہ نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ، وہ تربیت ان کی جو کی گئی تھی، جو کی جا رہی تھی، اس کا مظاہرہ پہلی بار دنیا نے دیکھا۔ تو نوجوان اگر آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو وہ کر کے رہیں گے، اور آپ کو کرنا ہے۔ ابھی ہم سے پہلے بولنے والے عزیزوں نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک تو یہ کہ ایشوز دنیا چھیڑتی ہے اور ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم ایشوز خود چھیڑیں، ہم خود بنائیں، ہم ایجنڈا خود ہم طے کریں، یہ نہیں کہ ایجنڈا دوسرے طے کریں اور ہم اس کو فالو کریں۔ ایجنڈا طے کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہمیں مقام وہی دیا گیا ہے، ہمیں خلافت کا مقام دیا گیا ہے، تو ہم اپنے اس مقام کو پہچانیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے اس وقت کہ آپ لوگ اس سے وابستہ ہیں، عیسائیوں سے، اور بڑے خوش نصیب بھی ہیں اس لحاظ سے کہ نظریاتی تنظیم کی ذیلی تنظیم، طلبہ تنظیم سے آپ وابستہ ہیں اور اس سے وابستہ رہیں اور پھر مستقبل کے بارے میں آپ سوچیں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی آپ کو۔ اور پھر یہ بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے نہ جماعت اسلامی کے نہ عیسائیوں کے کہ ہم اپنا وہ مقصد جو ہمارے پیش نظر ہے، جو ہدف ہم نے طے کیا ہے، وہ ابھی حاصل ہو جائے۔ یہ بشری کمزوری ہے انسان کی کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جس کام کے لیے کھڑا ہوا ہوں، جو کام مجھے کرنا ہے، جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے، وہ مقصد میری زندگی میں حاصل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ آپ کو اس بنیاد کو مضبوط کرنا ہے جو پچھلوں نے رکھی ہے، 1982 میں رکھی گئی، اس کے بعد کئی صدور آئے، کئی ورکرز آئے، انہوں نے ایک ڈیٹ رکھ دی، پھر دوسرے آئے، پھر انہوں نے، ایسے آپ کو بھی اس بنیاد کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں مقصد حاصل ہو جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا یا نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں مایوسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، ہر طرف سے میدان میں جب میں جی گیا زندہ رہا تو وہ کہلایا تھا شہید، مر گیا تو شہید اور زندہ رہے گا تو بات۔ تو یہ اس میں مایوسی کا کوئی سوال نہیں ہے ہمارے کام، ہم تو اپنا کام کرنے کے مکلف ہیں اور اتنا ہی ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لحاظ سے میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کی عیسائیوں کے نئے نظم نے جو جس مہم کا اعلان کیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔